Viewers, this video is about section 48, 48A, 49, 49A for the Cooperative Societies Act 1925. And here some important points and important questions from these sections are given, which will be helpful to understand these sections. First of all, section 48 is society may be wound up if membership is reduced. इसमें सेक्शन 1 है, सेक्शन 48 का सब सेक्शन 1 है, द रजिस्ट्रार मे बाय ऑर्डर एंड राइटिंग डायरेक्ट अ सोसाइटी टू बी वाउंड अप if at any time it is proved to his satisfaction that the membership of the society has been reduced to less than the requisite minimum number of members and the society despite a reasonable opportunity has failed to raise the number of members to be in accordance with the provisions of this act. All existing societies shall within 2 years of the commencement of this act raise their membership to be in accordance with the provision of this act, failing which the registrar may wind up such a society after affording it an opportunity of being heard. तो सेक्शन 48 में 2 पॉइंट्स दिए गए हैं जो ये कहते हैं कि एक रजिस्ट्रार एक सोसाइटी को क्लोज़ कर सकता है, वाइंड अप कर सकता है अगर उसे लगे कि सोसाइटी के मेंबर्स की तादाद जो है एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स से कम हो गई है। इसी तरह एक रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी को क्लोज़ कर सकता है अगर ये जो सेक्शन है ये जो एक्ट है, इस एक्ट के पास होने के बाद 2 साल के अंदर अगर सोसाइटी अपने मेंबर्स की तादाद को पूरा नहीं कर पाती तब भी एक रजिस्ट्रार इस सोसाइटी को क्लोज़ कर सकता है, वाइंड अप कर सकता है। अच्छा, अब इस सेक्शन 48 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कुछ इस तरह से हैं। द रजिस्ट्रार में डायरेक्ट टू वाइंड अप अ सोसाइटी इफ़ द मेंबरशिप ऑफ द सोसाइटी हैज़ बीन रिड्यूस टू डैश। एक रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी को क्लोज़ करने के अहकाम दे सकता है अगर सोसाइटी की मेंबरशिप वो कम होकर कितनी हो जाए, लेस दैन द रिक्विजाइट मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। All existing societies at the time of commencement of this act shall raise the membership to the requisite minimum number of members within dash years of the commencement of the act. यानी इस एक्ट के पास होने से पहले जितनी भी सोसाइटीज़ मौजूद थीं, अगर वो इस एक्ट के पास होने के बाद 2 साल के अंदर अपनी मेंबरशिप रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स तक नहीं ले जाती तब भी एक रजिस्ट्रार सोसाइटी को क्लोज़ कर सकता है। सो हेयर विद इन 2 years, द आंसर इज़ within 2 years. Section 48A is winding up of a housing society. यानी हाउसिंग सोसाइटी में क्या होगा, हाउसिंग सोसाइटी के केस में क्या हो सकता है। If a housing society fails to complete development and allotment of plots in accordance with its development schedule, the registrar may order the winding up of the society after affording it an opportunity of hearing. एक हाउसिंग सोसाइटी को एक रजिस्ट्रार तब वाइंड अप कर सकता है अगर वो अपनी जो उसकी डेवलपमेंट है और डेवलपमेंट ऑफ प्लाट्स और अलॉटमेंट ऑफ प्लाट्स को एक डेवलपमेंट प्लान के मुताबिक अगर पूरा नहीं कर पाती तो ऐसी सोसाइटी को रजिस्ट्रार क्लोज़ कर सकता है। सो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि द रजिस्ट्रार में ऑर्डर द वाइंडिंग अप ऑफ अ हाउसिंग सोसाइटी इफ़ इट फेल्स टू डैश, यानी कि रजिस्ट्रार एक हाउसिंग सोसाइटी को बंद करने के ऑर्डर दे सकता है अगर ये नाकाम हो जाए किस चीज़ में, टू कंप्लीट डेवलपमेंट एंड अलॉटमेंट ऑफ प्लाट्स अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट शेड्यूल। सेक्शन 49 इज़ इफेक्ट ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन की कैंसलेशन किस सूरत में हो सकती है और किस तरह अफेक्ट करेगी। When the affairs of a society for which a liquidator has been appointed under section 47 have been wound up, or where no liquidator has been appointed after 2 months from the date of an order under section 47, or after the confirmation of such order in appeal, the registrar shall make an order cancelling the registration of the society, and the society shall be deemed to be dissolved from the date of such order. अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट है लिक्विडेटर। व्हाट इज़ लिक्विडेटर? लिक्विडेटर एक ऐसा फ़र्द होता है, एक ऐसा ऑफिसर होता है जो कि कोई सोसाइटी या फिर रजिस्ट्रार अपॉइंट कर सकता है। एक रजिस्ट्रार जिसको अपॉइंट करता है
کہ کسی سوسائٹی کو وائنڈ اپ کرنے کا جو پروسیس ہے وہ کس طرح سارا قابل عمل بنانا ہے. تو لیکویڈیٹر ہیلپ کرتا ہے ایک سوسائٹی کے وائنڈ اپ میں، لیکویڈیشن کا مطلب ہوتا ہے وائنڈ اپ آف اے سوسائٹی. تو لیکویڈیٹر ہیلپ کرتا ہے. اب اس پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے اگر ہم نیکسٹ چند دیے گئے پوائنٹس کو دیکھ لیں تو یہ سارا سیکشن کلیئر ہو جائے گا. لیکویڈیٹر از اپوائنٹڈ انڈر سیکشن ڈیش سیکشن 47. ایک لیکویڈیٹر کو سیکشن 47 کے تحت اپوائنٹ کیا جاتا ہے. When the affairs of society for which a liquidator has been appointed have been wound up, the registrar shall dash cancel the registration of the society. یعنی کہ کسی سوسائٹی کے افیئرز جس کے لیے ایک لیکویڈیٹر اپوائنٹ کیا گیا ہے اگر وائنڈ اپ ہو جائیں، کلوز ہو جائیں، تو رجسٹرار کیا کرتا ہے؟ رجسٹرار کین کینسل دا رجسٹریشن آف دا سوسائٹی. After dash months from the date of an order under section 47 where no liquidator has been appointed, ایک رجسٹرار میں ڈیش. ایک تو یہ کیس ہے کہ جس سوسائٹی کے افیئرز کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے لیکویڈیٹر اپوائنٹ کیا گیا ہے اس کو ایک رجسٹرار اس سوسائٹی کی رجسٹریشن کو کینسل کر سکتا ہے. اسی طرح سیکشن 47 کے تحت اگر کسی سوسائٹی کے لیے لیکویڈیٹر اپوائنٹ نہیں کیا گیا تو 2 months کے اندر ایک آرڈر کے تحت رجسٹرار جو ہے وہ سوسائٹی کی رجسٹریشن کو کینسل کر سکتا ہے. 49A ریکارڈز آف کینسلڈ سوسائٹیز. یعنی کہ جو سوسائٹیز کینسل ہو چکی ہیں ان کے ریکارڈز کس طرح مینٹین رکھے جائیں گے. پہلا پوائنٹ ہے دا رجسٹرار شیل کیپ آل دا ریکارڈز آف سوسائٹی along with proceeding of liquidation completed whose registration has been cancelled for a period not less than 5 years. Number 2 is the secretary of society whose registration has been cancelled shall also keep the record of the society for a period not less than 5 years, provided that the society shall dispose of its record after 5 years after the approval of the registrar cooperative societies. دو ایسے افراد ہیں جو کہ سوسائٹیز جو کہ ایسی سوسائٹیز جن کی رجسٹریشن کینسل ہو چکی ہے یا جو وائنڈ اپ ہو چکی ہیں ان کے ریکارڈز 5 سال تک. ایک تو رجسٹرار جو ہے کوآپریٹو سوسائٹیز وہ اپنے پاس ان کا ریکارڈ رکھے گا 5 سال منیمم 5 ایئر تک. اسی طرح سوسائٹی کا سیکٹری جو سوسائٹی ڈسپوز ہو چکی ہے جو سوسائٹی وائنڈ اپ ہو چکی ہے اس کا سیکٹری بھی کیا کرے گا اس کا سیکٹری بھی 5 سال تک منیمم 5 ایئرز تک وہ ریکارڈز اپنے پاس رکھے گا. اب شرط کیا ہے کہ سوسائٹی ریکارڈز کو ڈسپوز کر سکتی ہے 5 سال کے بعد بٹ ود دا اپروول آف دا رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز. رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز کی اپروول کے ساتھ ایک سوسائٹی 5 سال کے بعد اپنے ریکارڈز کو ڈسپوز کر سکتی ہے. تو دا رجسٹرار شیل کیپ آل دا ریکارڈز آف دا سوسائٹی ہوز رجسٹریشن ہیز بین کینسلڈ فار پیریڈ ڈیش ناٹ لیس دین 5 ایئرز. یعنی کہ رجسٹرار کی سوسائٹی کی وائنڈ اپ ہو جانے والی سوسائٹی کے لیے کہ جو ریکارڈز ہیں وہ منیمم 5 ایئرز تک اپنے پاس رکھے گا. اسی طرح دا ڈیش آف سوسائٹی ہوز رجسٹریشن ہیز بین کینسلڈ شیل آلسو کیپ دا ریکارڈ آف دا سوسائٹی فار اے پیریڈ ڈیش. یعنی کہ یہاں پہ پہلا جو کویسچن ہے اس میں آئے گا کہ ایک سیکٹری آف سوسائٹی کا سیکٹری اپنے پاس سارا ریکارڈ رکھے گا کتنے پیریڈ کے لیے؟ ناٹ لیس دین 5 ایئرس. کویسچن نمبر 9 از دا سوسائٹی شیل ڈسپوز آف دا ریکارڈز آفٹر 5 ایئرز آفٹر دا اپروول آف ڈیش. یعنی کہ ایک ایسی سوسائٹی جو کہ جس کی رجسٹریشن کینسل ہو چکی ہے جو کلوز ہو چکی ہے وہ اپنے ریکارڈز کو 5 سال کے بعد ڈسپوز کر سکتی ہے لیکن ود دا اپروول آف رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹی. یعنی رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز کی اپروول کے ساتھ ایک سوسائٹی اپنے ریکارڈز کو 5 سال کے بعد ڈسپوز کر سکتی ہے. تھینک یو سو مچ. پلیز سبسکرائب فار مور ویڈیوز.